بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ گزشتہ دنوں ایک مولوی قاری طیب نقشبندی ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لخت جگر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی حد درجے کی جسارت کرتے ہوئے آپ کے بارے میں نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال کیے بلکہ آپ کی صحابیت سے بھی انکار کیا، اور پھر انکار کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمراہ تک کہا اور آپ کے بارے میں انتہائی جارحانہ انداز اختیار کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد، وہ صحابی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس پر اتفاق ہے تمام اہل تاریخ کا۔ پھر یہ گمراہی کے اس درجے پر پہنچا کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے میں مدد دی، اور یہ ان بلوائیوں میں سے تھا جنہوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ ان میں شامل تھا۔ اور جب لوگ قتل کے لیے داخل ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور توہین کرتے ہوئے ان کی داڑھی کو بھی پکڑا تھا اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ تو اس وقت دماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا کہ اگر تیرا باپ ہوتا تو وہ اس داڑھی کا احترام کرتا۔ تو بہرحال یہ شخص جو تھا بعد میں ایسے غلط راستوں پہ پڑ گیا، اور پھر اس کی پاداش میں ایک بلوے کے اندر مارا گیا، جس کے اندر اس کو پکڑ کے ایک جانور کی کھال میں اس کو سی کر زندے کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ سزا تھی اس کی کہ جو اس نے جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور جو بھی اس ایونٹ جو بھی اس موقع کے اندر موجود تھا، حضرت جناب عثمان غنی پر ہاتھ اٹھانے والوں میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت کے ساتھ مارا۔ ان میں اور اس شخص نے پہلے تو اپنی ویڈیو کے اندر انہیں گمراہ کہا، پھر جب ان کو متنبہ کیا گیا کہ یہ آپ صحابی رسول اور صحابی رسول کے بیٹے اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے فرزند ارجمند کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو دوسرا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے دوبارہ سے وضاحت کے نام پہ بیان دیا، اور اس بیان میں دوبارہ وہی الفاظ دہراتے ہوئے پھر صحابیت کا بھی انکار کیا، اور صحابیت کا انکار کرنے کے بعد دوبارہ سے کہا کہ جب وہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے تو ایک ضعیف روایت جس کو محدثین نے قبول نہیں کیا اور جس کو مورخین نے قبول نہیں کیا، اس روایت کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے بارے میں پھر گمراہی کا الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد خود ہی یہ کہہ بھی دیا کہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں یا انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، 3-4 دن پہلے محمد بن ابی بکر کے بارے میں میری ایک کلپ آئی تھی، جس پر بعض احباب کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ جی قاری صاحب نے ایک صحابی رسول کی توہین کی ہے، محمد بن ابی بکر صحابی رسول ہے اور اس کی توہین کی گئی، اس کو گمراہ کہا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ محمد بن ابی بکر کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے، وہ صحابیت کی کسی تعریف میں نہیں آتا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہا گیا کہ جی صحابی رسول کو گمراہ کہا، تو میں کہتا ہوں محمد بن ابی بکر واقعتاً ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جذبات کی رو میں آ کر اس سے ایسے افعال صادر ہوئے کہ جس کو ہم گمراہی کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت وہ جذبات کی رو میں بہک گیا تھا اور اس سے ایک گمراہی والا فعل صادر ہوا۔ اچھا، بعد میں اس نے ایک روایت کے مطابق ہم مانتے ہیں کہ روایتیں موجود ہیں، اس نے توبہ کر لی، وہ نیک ہو گیا، صالح ہو گیا، اچھی بات ہے۔ تو اب اس بندے کی حد درجے کی جسارت
کم علمی کہہ لیں یا نسبیت نوازی کہہ لیں کہ یہ نسبیت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ صحابہ کی رٹ لگائیں، صحابہ کے نعرے لگائیں، صحابہ کے ادب کا نعرہ بلند کریں. اور یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اتنے دن ہو چکے ہیں یہ معاملہ سامنے آیا ہے، جو لوگ یزید کے بارے میں تو سکوت کے قائل ہیں، مروان کے بارے میں اگر بات کر دی جائے تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعن طعن نہ کرو کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. تو تمہاری عقلوں کے اوپر یہاں پہ کون سے ایسے پردے حائل ہو گئے ہیں کہ تم یزید صحابی رسول کا بیٹا ہو تو اس کے بارے میں بات سننا تم گوارا نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں تم سکوت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، جو افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کی آل کے بارے میں اور ان کے بیٹے کے بارے میں جو صحابی بھی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ سارے لوگ کہاں ہیں، کہاں مر چکے ہیں، ان کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ جواب دیں، وہ بولیں یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں صحابہ کا ادب نہیں ہے، آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہے. اگر صحابہ کا ادب ہو تو آپ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی بات کریں، ان کا بھی دفاع کریں. یہ دفاع صحابہ کے نام کے اوپر ناسبیت پھیلانا، یہ کہاں کی خدمت دین ہے اور کہاں کی انسانیت ہے؟ بہرحال میں یہاں پہ چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے کہ جو زیادہ دفاعی صحابہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ اب کہاں ہیں، اور انہیں کیوں یہ خیال نہیں آ رہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آل اولاد کے بارے میں ان کو گمراہ تک کہا جاتا ہے اور تم ستو پی کے سو رہے ہو؟ یہ درد تمہیں صرف چند ایک لوگوں کے بارے میں ہی ہے، اور یہ درد تمہیں صرف 2-3 صحابہ کے بارے میں ہی ہے کہ ان کا ہی تم نے ساری زندگی دفاع کرنے یا یہاں پہ بھی تم بولو گے؟ یزید کے بارے میں تو لوگ سکوت کے قائل ہیں، اور جو سکوت کے قائل ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہاں مر گئے ہو؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کے بارے میں ان کو گمراہ کہا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے گناہ کی ان کو سزا ملی ہے. اچھا، اللہ نے ان کو سزا دی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کی بات کو آخر سے پیچھے لاتا ہوں. آپ نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ اللہ نے سزا دی ہے، تو مولوی صاحب ذرا بتائیں کہ اللہ نے سزا ان کو دلائی ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں سے دلائی ہے، ان کو یہ سزا دینے والے کون ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کی ہے یہ کی کس نے ہے اور کس طرح سے کی ہے؟ یہ دہشت گردی ہوئی ہے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کو جس طرح سے شہید کیا گیا، جس طرح سے کتب تواریخ کے اندر موجود ہے، اور جس طرح سے معرفت الصحابہ اور جس طرح صحابہ کے تذکرہ نگاروں نے آپ کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی نعش مبارک کو گدھے کی کھال میں جلایا گیا. ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بتائیں. ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم صرف پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے سزا دی ہے کن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ سزا ملی، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا کسی شخص کو اس طرح سے جلا دینا، وہ عام بندہ بھی ہو، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی ہے. تاریخی روایات میں اختلاف ہے کہ کس نے آپ کو شہید کیا ہے. میں یہ بات بتا دوں، آپ کو قتل کرنے والے، آپ کو شہید کرنے والے لوگوں کے ناموں میں اختلاف ہے. 3 نام آئے ہیں، میں ایک نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے یہ ظلم بھی تھا، اور اس ظلم کے بارے میں تمام تر مورخین اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ظلم تھا. محدثین کی عبارات ہیں، آپ کو سکرین پہ نظر آ جائیں گی کہ آپ کو قتل کیا گیا ہے، مظلوماً قتل کیا گیا ہے. جس معاملے کو محدثین اور مورخین، جس معاملے کو ائمہ اہل سنت ظلم کہتے ہیں، اس معاملے کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا ملی ہے. اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ. اچھا، اس طرح سے سزائیں ملتی ہیں اگر، اور اس نے جھوٹی روایت کا سہارا لیا ہے، اس روایت کو تسلیم نہیں کیا علماء اہل سنت نے، اور جس طرح اس بندے نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی داڑھی حضرت محمد بن بکر صدیق نے پکڑی اور استغفر اللہ اس کے آگے اس نے بیان کیا، تو اس کی تو سارے محدثین نے اور مورخین نے نفی کی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے شہادت میں، آپ کی مظلومانہ شہادت میں کوئی بھی صحابی رسول شامل نہیں تھا.
امام نووی نے فضائل صحابہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں، آپ کی شہادت میں، مظلومانہ شہادت میں کوئی صحابی رسول شریک نہیں تھا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے۔ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ اخیار المسلمین میں سے حضرت عثمان کے قتل کے اندر کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ اور اسی طرح محدثین کرام نے حدیث نقل کی ہیں۔ حضرت کنانہ ایک تابعی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں حضرت محمد بن ابوبکر صدیق آپ شریک نہیں ہوئے۔ اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان کے قتل میں شریک تھے، کوئی صحابی نہ شریک تھا نہ ان کے قتل سے خوش تھا، بلکہ وہ اس کو یکرہہ، اس کو ناپسند کرتے تھے اور وہ اس کو آر شمار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے قتل پہ آپ رنجیدہ تھے، تمام تر صحابہ کرام، ابن کثیر کی عبارت ہے کہ تمام تر صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے قتل کو ناپسند بھی کرتے تھے، اس سے نفرت بھی کرتے تھے آپ کے قاتل سے۔ اور پھر ابن کثیر نے آگے خود لکھا کہ ہاں بعض صحابہ کرام، اور پھر نام لکھے آگے کہ جیسے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق اور حضرت عمار بن یاسر، ان جیسے لوگ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ تو مورخین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق، اور علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق اگرچہ ابتداءً آپ شامل تھے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں میں، لیکن ان کے قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ بھی اس میں شامل تھے، قتل کا ارادہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ ان کا مطالبہ تھا مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے، جو اس اصل معاملے کی جڑ ہے۔ اور یہاں پہ ہی حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کو تو گمراہ کہتا ہے، تو تم مروان پہ ذرا حکم لگاؤ نا کہ جس کی وجہ سے یہ وہاں سے لے کے کربلا تک یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اس مروان کے بارے میں تمہیں جرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے اوپر تم لعنت کیوں نہیں بیچتے ہو؟ ذرا اس پہ بھی تو لعنت بھیجو، پتہ چلے تمہارے دلوں میں کتنا محبت صحابہ ہے۔ مروان پہ لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی تمہیں، جو اصل حضرت عثمان غنی کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ بہرحال صحابہ شریک نہیں تھے۔ ابن تیمیہ نے بھی، ابن کثیر نے بھی، امام نووی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور تمام تر محدثین نے نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ بات جو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر نے آپ نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مورخین تو اس کی نفی کر رہے ہیں کہ صحابہ ان کے قتل میں یا اخیار المسلمین ان کے قتل میں شریک ہوئے یا اس سے خوش تھے، اور آپ اس روایت کو پڑھ رہے ہیں، جس روایت کی محدثین نے جس روایت کی نفی کی ہے، اس روایت کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اتنا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت محمد بن ابو بکر صدیق وہ داخل ہوئے حضرت عثمان غنی اور ان کی داڑھی مبارک کو پکڑا، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے والد آپ کے اس حال میں دیکھ لیتے تو یہ پسند نہ کرتے، تو آپ شرمندہ ہو کے واپس نکل گئے اور پھر آپ اس معاملے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی کو۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کو اس جرم کی سزا ملی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا، میں آگے بتاؤں گا کہ ان کو کن کن لوگوں نے صحابی کہا ہے، جن کو محدثین کرام ائمہ حدیث، جن کو بڑے بڑے ائمہ اہل سنت صحابی کہتے ہیں، وہ اگر حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑے، وہ داڑھی پکڑنے کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ اس کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا، تو پھر یہ آپ کون سا دروازہ کھول رہے ہیں؟ یہ آپ کون سا راستہ کھول رہے ہیں؟ پھر آپ بتائیں کہ اگر ایک صحابی رسول کا بیٹا حضرت عثمان غنی کی صرف داڑھی پکڑے، اس کی تو یہ سزا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اسے دنیا میں ملتی ہے، تو جو لوگ پھر حضرت علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ان کی سزا بھی بیان کرو، ان کی کیا سزا ہے؟ اور اگر حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑنے والے بندے کی توبہ بھی ثابت ہو، آپ نے خود کہا ہے کہ توبہ آپ نے کر لی تھی، توبہ کے باوجود ان کو معافی نہیں مل سکتی، انہیں گمراہ کہا جا سکتا ہے، تو جو لوگ حضرت علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ان میں تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ چلیں آپ کے بقول محمد بن ابوبکر صدیق تابعی سے ہی، آپ پھر ان تابعین پہ بھی حکم لگائے جو علی کے سامنے آئے، پھر آپ ان کو بھی گمراہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ پھر ان پہ بھی حکم لگائیں جو حضرت علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ کیا حکم لگے گا؟ اگر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑنے والا بندہ گمراہ ہے اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک کو پکڑنا اور ان کے قتل کے ارادہ کرنے والے بندے کو توبہ کے باوجود گمراہ کہا جا سکتا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ کے سامنے آئے
انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، پھر آپ کون سا راستہ کھول رہے ہیں؟ ان کے زمانے کفر کو بیان کر کے ان کے بارے میں پھر انہیں پلید کہا جا سکتا ہے؟ اور حنیف قریشی صاحب نے ایک بیان میں جب کہا تھا تو تب تمہیں پھر کیوں درد جاگا تھا؟ حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آ کے جنگیں لڑنا؟ تو بہرحال یہ آپ جو دروازہ کھول رہے ہیں یہ انتہائی سخت دروازہ ہے، یہ انتہائی سخت معاملہ ہے۔ ہم نہیں کہتے، آپ نے خود کہا ہے، ہم آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ پھر لگائیں ان سب کے اوپر حکم، تو اس طرح پھر کوئی بھی نہیں بچتا۔ اور آپ نے خود کہا ہے کہ توبہ کر لی تھی، توبہ کرنے کے باوجود آپ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کا ادب کے ساتھ نام نہیں لے رہے، اس کہہ رہے ہیں، تو آپ ذرا پھر بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک بندہ اگر توبہ کر لے، اگر ان سے یہ معاملہ ہوا بھی، آپ قتل عثمان میں، یہ مورخین محدثین کا فیصلہ میں نے سنا دیا کہ وہ قتل عثمان میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ ابتداً محاصرے میں شامل تھے، پھر اگر آپ نے داڑھی بھی پکڑی تو اس کے بعد آپ خود کہہ رہے ہو کہ توبہ کر لی تھی، تو پھر توبہ کرنے کے بعد تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم کسی صحابی رسول اور صحابی رسول کے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرو؟ اس کی توبہ کے باوجود تمہیں کس نے یہ اختیار دی ہے؟ اور تمہیں کس طرح پتا چلا کہ اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے؟ شرم مانی چاہیے، یہ اہل بیت کا بغض تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق، آپ حضرت عائشہ کو اس قدر عزیز تھے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علی نبینا و علیہا، آپ جب حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کی آپ کو شہادت کی خبر ملی تو آپ انتہائی غمگین ہوئیں، آپ روئیں، اور اس کے بعد ساری زندگی آپ نے کبھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پلنے والے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق، چونکہ وہ حضرت علی کی گود میں پلے ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، اس لیے تمہیں درد ہوا ہے، اس لیے تم حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو۔ یہ ناسبیت نوازی ہے، اس لیے شرم مانی چاہیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شخص توبہ کر لے، اس کی توبہ کے بعد اس کے سابقہ گناہ کے اوپر اس کو آر نہ دلاؤ، یہ رسول اللہ کا عام مسلمان کے بارے میں حکم ہے، اور تم صحابی رسول کے بارے میں اسے گمراہ بھی کہہ رہے ہو، تم اسے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اسے سزا ملی، توبہ کے باوجود اس کو سزا مل رہی ہے، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرو؟ تو اب حضرت محمد بن ابوبکر صدیق آپ صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی صحابہ کرام کے تذکرے لکھنے والے لوگ ہیں، جن میں امام ابو نعیم ہیں، امام ابو نعیم، آپ نے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کو صحابہ کرام میں لکھا ہے، صحابہ کرام کے تذکروں میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کو صحابہ میں شامل رکھا ہے۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر آپ کو صغار صحابہ کرام میں نقل فرمایا ہے اور آپ کا تذکرہ صحابہ میں کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کو صحابہ میں شامل کیا ہے اور آپ کی صحابیت کا بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی آپ کو صحابہ کے تذکروں میں لکھا ہے اور آپ کا نام صحابہ میں لکھا ہے۔ بعض نے آپ کو تابعین میں لکھا، جس طرح امام ذہبی، آپ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کو تابعین، کبار تابعین میں لکھا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے محدثین کرام جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، تم ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اہل سنت کے اتنے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں بتائیے کہ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ انہیں صحابی لکھ رہے ہیں اور آپ ان کی صحابیت سے انکار کر رہے ہو، اور پھر الیاذ باللہ آپ ایک صحابی رسول کے بارے میں اس طرح کی بات اور اس طرح کے نازیبہ کلمات کہتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وقت انتہائی نازک وقت ہے، یہ صورتحال انتہائی نازک صورتحال ہے، تو اس لیے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق، ان کا ذکر جس نے بھی کیا ہے خیر کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور ابن کثیر نے جب آپ کا تذکرہ کیا تو آپ کے بارے میں رحمہ اللہ بھی کہا، ورضی عنہ بھی کہا، رضی اللہ عنہ جنہیں ابن کثیر کہے، ابن کثیر جیسے بندہ بھی آپ کو رحمہ اللہ کہتا ہے، اور یہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں انصاف کرنے کے لیے۔ اب بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے محدثین کرام وہ ان کو صحابی کہیں، وہ ان کا تذکرہ خیر کریں، اور یہاں تک کہ
علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر یہ جن جن علماء کے میں نے نام لکھے ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن ابو بکر صدیق آپ علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے اور آپ عبادات کے اعتبار سے بہت بڑھ چڑھ کر عبادات میں بڑے مجاہدہ کرنے والے تھے، تہجد گزار تھے، عبادت اور ریاضت میں آپ کی ساری زندگی گزری ہے۔ یہ علماء ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو استغفر اللہ کہ وہ گمراہ تھے، اور پھر تم کہتے ہو کہ انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ جنہیں محدثین کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت گزار تھے، وہ افضل عبادت گزاروں میں سے تھے، وہ افضل ترین لوگوں میں شامل تھے، تم ان کے بارے میں یہ ریمارکس دے رہے ہو، اور شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ جن کی حضرت علی تعریف و ثنا بیان کریں، تمہیں درد یہی ہے کہ ان کی حضرت علی نے تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث نقل کرنے والے راویان حدیث میں سے ہیں اور سکہ راویوں میں سے ہیں۔ تمام محدثین کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ سکہ راویوں میں سے ہیں، اور آپ کے بیٹے قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق وہ 7 فقہائے مدینہ میں سے ہیں جو تابعین کے زمانے میں فقہائے مدینہ تھے، ان میں یہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اور یہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق یہ اتنے خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ حجت الوداع کا جب سفر جاری تھا تو ذوالخلیفہ کے مقام پہ ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی ولادت کا تذکرہ کتب ستہ کے اندر ہے۔ یہ اتنے خوش بخت صحابی رسول ہیں، ان کی ولادت کا تذکرہ کتب ستہ کے اندر ہے۔ امام مسلم نے اس کو نقل فرمایا، ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آپ کی ولادت کا جو معاملہ تھا یہ ایسا معاملہ تھا کہ اسلام کا ایک عام فقہی مسئلہ ان کی ولادت کی وجہ سے معلوم ہوا۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس آپ جو تھیں وہ چونکہ حج کے سفر پہ حضور کے ساتھ موجود تھیں، حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، تو ذی الخلیفہ کے مقام پر یا شجرہ کے مقام پہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کو ان کی ولادت کی خبر بھی دیتے ہیں، حضور سے دعا بھی لیتے ہیں، اور پھر حضور سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ان کی والدہ کو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو پھر حضور انہیں فرماتے ہیں کہ آپ تلبیہ بھی کہیں گی، آپ تکبیر بھی کہیں گی، غسل فرما لیں، لیکن آپ نے طواف نہیں کرنا ہے، طواف نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ باقی ارکان حج ادا کریں۔ تو یہ کتب حدیث کے اندر آپ کا اتنا مبارک تذکرہ آ گیا، آپ کی ولادت کا تذکرہ آ گیا۔ اور پھر بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹی بھی دی اپنے لعاب دان کے ساتھ، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو یہ اتنے خوش نصیب شخصیت ہیں، اتنی خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو اتنے بڑے بڑے ائمہ نے صحابی لکھا ہے۔ اگر صحابی نہ بھی ہوں، اگر تابعی بھی ہوں، تو ان کے بارے میں محدثین جن کے تذکار خیر نقل کریں، ائمہ اہل سنت جن کے تذکار خیر نقل کریں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ کہاں درست ہے، اور یہ کون سا طریقہ ہے، اور یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری نسبیت نوازی ہے، اور یہ سارا آپ کا بغض ہے حضرت علی کے ساتھ، چونکہ حضرت محمد بن ابوبکر صدیق حضرت علی کے جرنیلوں میں سے تھے، اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی موجود تھے، جنگ جمل میں بھی موجود تھے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق کے آل اولاد ہے۔ مروان بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی کی آل بیت اطہار کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، کبھی الیاذ باللہ انہیں ملعون کہتا تھا، کبھی انہیں گمراہ کہتا تھا، اور آج یہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس شخص کو واضح رجوع کرنا چاہیے، اور جو لوگ دفاع صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں ان کو بھی یہاں اپنی آواز بلند کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے، دیوبندی حضرات کا جو فتویٰ ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں خیر کے کلمے کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ دیوبندی علماء کو جن کے بارے میں یہ جرت نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کلمات خیر کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو با ادب کہنے والے، اپنے آپ کو مؤدب کہنے والے، اور اپنے آپ کو محبین صحابہ میں شامل کرنے والے لوگ آج حضرت ابوبکر صدیق کی آل اولاد کو بھی بھونک رہے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کی گود میں پلے، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت علی نے ان کی پرورش کی۔
یہ اتنے خوش نصیب صحابی ہیں اور اتنی خوش نصیب اور بابرکت شخصیت ہیں کہ جو بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، جو پلتے حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں ہیں، اور جن کے تذکرے کتب حدیث کے اندر، جن کی ولادت کے تذکرے کتب حدیث کا حصہ بن جاتے ہیں، ان جیسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں، الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہم یہی کہتے ہیں ایسا نہ ہو آپ بزرگ ہیں، آپ سفید ریش ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی گمراہی کے اوپر موت آ جائے. اس لیے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. ہم یہی عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.